الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ان پر کیے ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور جو ان کی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور ہم نے چونکہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو ان کوتاہیوں سے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی بچنا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ آپ کو بتایا ہے کہ حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے، بلکہ 2 بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آگے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے جو ہیں وہ آگے 12 تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے۔ آگے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور تقریباً اس کے اندر 14,000 یا 12,000 مختلف روایتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کسی قوم کے اندر ایک نبی بھی آ جائے تو اس کا فخر سے سر جو آسمان کے ساتھ جا کر لگتا ہے۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں اگر کسی قوم کا ایک اللہ کا ولی ہو، جید عالم دین ہو، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں قوم کا آدمی تھا، وہ عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا۔ تو جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں پیغمبر بھیجے ہوں تو وہ کتنی فخر والی قوم اور کتنا عزت احترام اور اعزاز والی قوم ہوگی۔ تو ان کو، اور پھر یہ ہے کہ روحانی طور پر یہ عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بھی یہ دی کہ بعض نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے وقت کے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، بنی اسرائیل میں سے یہ، اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ تو دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو دی ہوئی تھی۔ تو اسی کو ذکر فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ جو زمانے کے اندر اور بھی بہت ساری قومیں ہوں گی، جب بنی اسرائیل کا دور تھا، یعنی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، دوسری قومیں، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن نبوت میں نے تمہارے اندر رکھی، بادشاہ تمہارے نبیوں کو بنایا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ جہان والوں پر فضیلت دی، مطلب کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے ان کے اوپر فضیلت دی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر بھی بنی اسرائیل والوں کو فضیلت ہو۔ بنی اسرائیل کی جو امت ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فضیلت، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم درمیانی امت ہو، تم لوگوں کے اوپر گواہی قائم کرو گے۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس امت کو، اور کل قیامت کے دن بھی جب یہ امتیں کا انکار کریں گی کہ بھی ہمارے پیغمبروں نے ہمارے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وقت کے پیغمبر نے دعوت ان کو پہنچائی تھی۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا اس وقت، سارے لوگ موجود ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت آئی تو بعد کے اندر ہے، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اس لیے اس امت کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس سے بدلہ نہیں دے گا۔
کیا مطلب کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا قیامت والے دن. اور ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. سفارش کے بارے میں بھائی یہ ہے کہ کافر کی سفارش تو بالکل قبول ہی نہیں کی جائے گی، اور کافر کے حق میں بھی قبول نہیں کی جائے گی. ہاں جو مومن ہو، مسلمان ہو، اس کی سفارش اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے، ٹھیک ہے، الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، اور جس کے حق میں وہ سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ بھی پہنچائیں گے اور اس کو بخش بھی دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، اسی طرح شہید کریں گے، ٹھیک ہے نا جی. چھوٹے بچے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے. تو ایمان والے کی سفارش اور ایمان والے کے حق میں قبول ہوگی، کافر کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے فدیہ لیا جائے گا کہ بھی آپ اپنی جان کا مال دے دو، فدیہ دے دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. چھوٹنے کے بھی تقریباً 4 طریقے ہوتے ہیں. آدمی کوئی ضمانت دے دیتا ہے تب چھوٹتا ہے، مال دے دیا جائے تب چھوٹتا ہے، اور اسی طرح جو ہے حلہ بول کر جو ہے وہ جیل سے جو ہے وہ زبردستی چھڑا لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا. ہاں صرف ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے دے، اور جس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے دے بس وہ چھوٹ سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ اللہ تعالیٰ انعامات ہی گنا رہے ہیں. اور تم اس وقت کو یاد کرو یا میری اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں عذاب دیتا تھا برا. یذبحون ابناءکم، کیا عذاب تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. یہاں پر بھائی یہ جو فرعون لفظ ہے نا، فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وزیر یا صدر کہہ لیں، صدر، وزیر. یہ اس دور کا ایک لقب تھا. یہ فرعون کوئی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے، اور جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوا کرتا تھا. جیسے ہمارے ہاں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یہ القاب ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آگے ہوئے، صدر صاحب نے یہ کیے ہیں، تو یہ فرعون ان کا لقب تھا. باقی نام علیحدہ ہوا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے اندر جو بادشاہ تھا وہ بھی فرعون تھا، لیکن اس کا نام تھا ولید، ریان بن ولید. وہ اچھا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، اور اس نے خود ہی حکومت کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کو حکومت دی تھی. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید. یہ ظالم بادشاہ تھا، اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جب کسی کاہن نے بتا دیا تھا کہ بھی ایک بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت تباہ ہوگی، تو اس نے بچوں کو ایک جو ہے علیحدہ محکمہ بنا دیا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی نگرانی کرے. جس خواتین کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جاتا. آتا ہے کہ 12,000 بچے اس نے جو ہے وہ قتل کروائے. اور ایک علامہ البونی رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور کتابیں بڑی لکھی، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 بچے اس نے ذبح کروائے. کسی ماں کے سامنے ایک بیٹا بھی اس کا ذبح کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو کتنے دکھ والی بات ہوتی ہے. اور آگے لکھا ہوا تھا کہ 90,000 بنی اسرائیل کی عورتوں نے اپنے حمل کو ضائع کر لیا تھا کہ جب ہمارے سامنے ہمارے بچے کو ذبح کیا جائے گا ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا، اس لیے حمل کو ہی ضائع کر دیتی تھی. تو کتنی بڑی یہ آزمائش، کتنی بڑی یہ دکھ کی گھڑی تھی، تکلیف کی گھڑی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، جس ایک بچے کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، قتل کروائے ہیں اتنے بچے، 70,000 یا 12,000 یا 90,000، وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پل رہا ہے. اس کو خوراک، اس کی رہائش فرعون خود جو ہے وہ انتظام کر رہا ہے. واقعہ آئے گا نا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس نے قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے محل کے اندر رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو اللہ تعالیٰ فرعون کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے ہماری ضروریات کو بھی ضرور پورا کر دے گا. ہماری ضروری یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک جماعت والے ساتھی تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اڈے پر کھڑا ہوا آدمی لور 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 کرتا ہے. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ شام کو مجھے 300 یا 400 روپے مل جانا ہے.
مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک اللہ اللہ کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ بھوکا مار دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے اس کی ضروریات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ تو بہرحال وہ بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکیوں کو، اور لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ یہاں اکبر آل آبادی یہ مشہور شاعر گزرا ہے، اور یہ طنزیہ اشعار کی صورت کے اندر یہ بات بھی سمجھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہیں پر ایک شعر کہا تھا کہ فرعون یوں بدنام نہ ہوتا زمانے میں، ٹھیک ہے نا، مگر کیا کہ اس کو کالج کی نہ سوچی، کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ بھی کالج بنانے سے جو ہے یہ لوگوں کے عقائد، نظریات اور دین سے دوری ہوتی ہے، تو وہ پھر قتل نہ کرتا، وہ یہ کالج وغیرہ ہی بناتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کالجوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کالجوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن مسلمان بن کر، اسلام کو اپنی سینے کے ساتھ لگا کر۔ اور فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے اوپر بھئی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء من ربکم عظیم، واقعتاً آزمائش تھی کہ بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔